وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال الله تعالى في شان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے، انسان ایمان والا نہیں ہے، تو یہ حیوانوں سے بدتر ہے. اگر ایمان والا ہے تو یہ بڑا قیمتی ہے. اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، ایمان ہے، پھر بھی قیمتی ہے. ساری دنیا کے کافروں سے پھر بھی اچھا ہے. کل قیامت کے دن ایمان بھی کام آئے گا، بلکہ نیک اعمال تب کام آئیں گے جب ایمان ہوگا. ایمان کے ساتھ نیک عمل کی قیمت لگتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، تو پھر دنیا میں اس کا بدلہ کچھ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہر نیکی کو قیمتی سمجھنا چاہیے. ایمان کو جو ہے بڑی نعمت سمجھا جائے، اس پر شکر کیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان کی دولت، اسلام کی دولت پہ اللہ کا شکر کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی. اور اسلام اور ایمان، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو بھی ایمان والا ہے، کسی نہ کسی درجے کی معرفت اس کو حاصل ہے. اللہ کو مان رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. شرک کرتے ہیں انسانوں میں اور جنات میں، باقی تمام مخلوق شرک نہیں کرتی، اللہ کی عبادت کرتی ہے.
جیسے رات کو بھی بتایا کہ ہر جاندار، چاہے پرندے ہیں، جانور ہیں، ساری مخلوق اپنی دعا کو جانتی ہے، تسبیح کو جانتی ہے کہ میں نے کون سا عمل کرنا ہے۔ اس فرمایا کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی نماز کو، دعا کو اور تسبیح کو جانتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے کسی درجے کا شعور بخشا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر حجر اور شجر کے قریب اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے گواہ بن جائیں، تو گواہی تبھی دیں گے جب ان کو کچھ شعور ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ گزرا ہے، تو وہ سن کے خوش ہوتا ہے۔ یار دعا ذرا ادھر لا دے جگہ۔ تو آپ جہاں بھی، میں جہاں بھی کھڑا ہوں، یہ نہیں ہے کہ پتہ کسی کو نہیں ہے، کائنات کا خالق تو دیکھ رہا ہے، لیکن جو مخلوق ہے وہ بھی جانتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جس کو بے شعور سمجھتے ہیں، یہ بھی اپنی خبریں دے گی۔ یہ پانی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دریا کا پانی جو بہہ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تک کوئی درخت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ ہرا رہتا ہے، جب ذکر سے رک جاتا ہے تو سوکھ جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسی گھاس کے بارے میں آیا، جیسے کہ رات کو بتایا ہے کہ کسان کی فصل اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اس کے ذکر کا ثواب کسان کو بھی ملتا ہے۔ تو کتنی کمی ہے اور کتنے نقصان کی بات ہے کہ فصل ذکر کر رہا ہو اور کسان غفلت میں ہو، جانور ذکر کر رہے ہو، انسان اپنے خالق سے غفلت میں ہو، غافل ہو۔ یہ بڑے حضرات ہیں، وہ تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو غفلت کے ساتھ زندگی ہے وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ سنیا سکھن تے گئیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نہ پایا ہو، کہ اپنی مرضی کو ختم کر دیا ہے اور ہر دم اللہ کو یاد رکھ، اور ہر آن میں اپنے مولا کو یاد رکھا جائے۔ اللہ کی یاد میں آدمی رہے، پھر نماز پڑھنا آسان ہے، پھر زکوٰۃ دینا آسان ہے، پھر اللہ پاک نے اگر دولت دی ہے تو حج پہ خرچ کرنا آسان ہے، پھر روزہ رکھنا آسان ہے، ہر نیکی کو جی چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو ہر حال میں یاد رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ سڑک سے گزر رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، خالق کائنات تو دیکھ رہے ہیں اور مخلوق بھی جانتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی مقام پہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اسی جگہ پر نیکی کر لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی نیکی کر لو وہاں پر. فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر یہ زمین وہ مقام گناہ کی گواہی دے تو یہ بھی گواہی دے کہ اے اللہ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اے اللہ اس نے توبہ کی تھی، اس نے درود شریف پڑھا تھا. ورنہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں اس کا جس پر اس نے کیا ہے. کرام کاتبین کو بھلا دیتے ہیں، اس کے عذاب کو بھلا دیتے ہیں جب آدمی توبہ کرتا ہے. اگر اللہ پاک گواہی لانا چاہیں تو پھر تو کہیں اور کی بھی ضرورت نہیں، خود آدمی کی عذاب گواہی دے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے پل صراط سے جب آگے گزریں گے نا تو وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا، پہلے دوزخ سے نکالا جائے گا، تم نے فلاں فلاں گناہ کیے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیے. دیکھے گا نا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کہے گا نہیں میں نے نہیں کیے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اللہ کی طرف سے گواہ لاؤں، گواہ لاؤں، گواہ تو ہے کوئی نہیں، جالا لے آ. تو پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ پاک زبان پہ مور لگا دیں گے، زبان چپ ہو جائے گی. عذاب بولیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا. آنکھ کہے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، غلط دیکھا. کان کہے گا اس نے غلط سنا تھا. تو ساتھ ساتھ جو ہے ہاتھ گواہی دیں گے، دوسرے جو ہے بول کے بتائیں گے، ساتھ ساتھ دوسرے گواہی بھی دیں گے ہاں کیا اس نے. مثلا ہاتھ میں گناہ کیا، پاؤں کہتے ہیں ہاں گواہ ہوں. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ساتھ ہی شہادت کا بھی ہے، بتائیں گے بھی اور پھر گواہی بھی مل جائے گی. اس لیے جو بھی کوئی ہے وہ جانتا ہے کسی درجے کا شعور اس کو ہے، نہیں تو اپنے عذاب کو شعور ہے. اس لیے پہلے تو گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلمہ پڑھ لیے جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول تو یہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ احسن الحسنات، یہ تو بہترین نیکی ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ تو افضل ذکر ہے. کہیں غلطی ہو جائے
تو ساتھ یہ نیکی بھی کر لی جائے. بھائی یہ دیکھو محنت کر لو جی. ٹھیک. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. کبھی کبھی اللہ نے دکھایا بھی ہے اور خود بیان بھی فرمایا کہ پرندے بھی، ترندے بھی اور چرندے بھی، جانور چوپائے، دو جو ہے پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، سب اللہ کا ذکر کرنے والے، سب اللہ کو یاد کرنے والے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا دریا پہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی بچی تھی. تو وہ جال کے ساتھ یا کنڈی کے ساتھ مچھلی پکڑتا اور بچی کو دیتا، چلو اس کو سنبھال لو. تو بعد میں پوچھا بچی سے، وہ مچھلیاں کہاں ہیں؟ نے کہا وہ تو میں نے چھوڑ دی ہیں. کیوں چھوڑ دی ہیں؟ ابو جی میں نے حدیث سنی ہے کہ مچھلی اس وقت جال میں آتی ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو. تو میں نے سوچا یہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ہم ان کا کیوں گوشت کھائیں، تو اس لیے میں چھوڑتی رہی ہوں. تو مچھلیاں بھی اللہ کو یاد کرتی ہیں. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ عالم ہیں، طالب علم ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنگل کے جانور بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ان کے لیے بلوں کے اندر چونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں، جو علم پڑھنے والے ہیں، علم پڑھانے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ ہم نے مسخر کر دیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ہماری تسبیح کرتے تھے، ہمارا ذکر کرتے تھے، تو ساتھ پہاڑ بھی کرتے تھے، والطیر پرندے بھی کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی تھے. حدیث پاک میں آیا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عالم ارواح میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ آپ کی اولاد میں سے داؤد ہیں. اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. یا اللہ 40 سال میری لے لے اور ان کی 100 سال کر دے. تو 40 سال بابا جی نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، تو ان کی 100 سال عمر ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام یہ وکیل آیا کہ اچھا اللہ چلو ٹھیک ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جل اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ النبی الامی. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تو جنگل کے اندر جانور اکٹھے ہو جاتے، پرندے اکٹھے ہو جاتے، پہاڑ بھی ہوتے ساتھ. وہ پہاڑوں کی وادی ہوگی. اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جبال بھی اور طیر بھی، پرندے بھی جو ہے طیور بھی، وہ بھی
اللہ کا ذکر ساتھ کرتے تھے، تو کیسا سما بنتا تھا. یوں سمجھو کہ جیسے مجلس سے ذکر لگ گئی. جب آپ کہتے نا سبحان اللہ تو پہاڑ بھی کہتے سبحان اللہ، ساتھ پرندے بھی کہتے سبحان اللہ. جب آپ تورات پڑھتے تھے تو اسی طرح ساتھ پڑھتے. جب تسبیح کرتے لا الہ الا اللہ تو پرندے بھی وہاں سر جھکا کہتے لا الہ الا اللہ. جنگل کے جانور بھی کہہ رہے ہیں اور پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں. کسی کی عقل میں یہ بات نہ آئے بھئی یہ کیسے کہتے تھے، ہمارا تو ایمان ہے بھئی الحمدللہ. لیکن اللہ پاک اس جو نہیں سمجھ رہا ان کو سمجھا رہے ہیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ ہم کرنے والے ہیں. ہم چاہیں تو بے زبانوں کو زبان دے دیں، ہم چاہیں تو زبان والوں کو بھی نہ بولنے دیں. دونوں جبڑوں میں زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتا. ہم چاہیں تو پتھر کو زبان بھی نہیں ہے، اس کو جو زبان دے دیں. تو پرندے بھی جو ہے وہ ساتھ کہتے سبحان اللہ. تو کیسے سما. آپ نے اگر یہ نہیں نا منظر دیکھا، کسی جگہ پہ کوئی کہہ رہا ہے نا اکٹھے بیٹھ کے ذکر ہے، کہہ رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے کہتے ہیں سارے سبحان اللہ محبت سے. ایک ہے کہ شور مچانا اور مختلف جنہیں نیتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب کرے. جب کوئی اس طرح ذکر کرتا ہے پہلے کھڑا ہو کے دیکھے کیا برس رہا ہے، پھر وہ نور کی بارش محسوس ہوتی ہے. وہ بارش میں جو بیٹھا اس کو اتنا نہیں محسوس ہوتا. ویسے الحمدللہ لوگ کہتے بھی ہیں یہاں تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے، چند منٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ پورا مہینہ اس کا اثر ہوتا ہے دل پہ. اور کسی کا ہمیں بھی بھائی محسوس ہوتا ہے، آنے والے کی برکت ہوتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذکر کرتے، اور ان کا طریقہ کیا تھا. آج بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ بھی تھے، انہوں نے وقت مقرر کیا ہوا تھا. ایک دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک دن اللہ کی عبادت کرتے، ایک دن اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، اور ایک دن جو ہے لوگوں کی فریادیں سنتے، کام کرتے. اور پھر الحمدللہ لوگ خوش بھی تھے. ایک مرتبہ اندھیرے میں کھڑے ہو کے پوچھا بھائی داؤد کیسا بادشاہ ہے، کیسا آدمی ہے. کہنے لگے ہے تو بڑا اچھا. چلو کاش یہ جو ہے وہ خزانے سے تنخواہ نہ لیتے، کیونکہ عمومی طور پہ خزانے سے ہی، جیسے صحابہ کرام کو بھی دی گئی، خزانے سے جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی بادشاہوں کو جو بھی کام کرنے والے ہوتے. تو وہ آدمی کہنے لگے کہ ہیں تو بہت اچھے، اگر خزانے سے وظیفہ نہ لیں تو پھر کیا کہنے. تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میں اپنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے بطور معجزہ لوہے کو نرم کر دیا. وہ آپ جو ہے زرے بنانے لگے. کہ آپ جو ہے زرے بنانے لگے اور زرے بیچتے تھے. یہ لوہے کی ہتھیار ہوتے ہیں، پہنتے تھے جنگ کے دوران، تو زرے بناتے تھے اور بیچتے تھے. ایسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹوکریاں بناتے تھے، تھیلے بناتے اور بیچ دیتے، اور اللہ پاک ان کو جو ہے اسی کے ذریعے روزی دے رہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں فرمایا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا میں تو اپنے کر کے کھاتا ہوں، مزدوری کر کے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک سوچ آئی کہ کسب کرتا ہوں، سوچ آئی. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو ہر موقع پہ سمجھاتے ہیں. فرمایا اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو وہ سارے تھیلے، وہ ٹوکریاں اوپر لٹکی. فرمایا یہ ہم نے خریدی ہیں، وہ جو گاہک آتا تھا ہم بھیجتے تھے. مطلب کیا ہے کہ روزی اللہ اسباب کے ذریعے بھی فرمایا ہم ہی دیتے ہیں، لیکن کسب کے ساتھ. فرمایا کہ جب کسی نے کہا نا کہ کسب کر لیتے تو پھر اس کے بعد اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا. یہ بھی ان کو اللہ پاک نے ایک اعزاز بخشا، اور آواز ایسی کہ کلمہ دان مزید میں بھی اللہ پاک فرمائیں گے اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام
آج زبور سناؤ، پھر انبیاء سنیں گے، یہ امت بھی سنیں گی، پچھلی امتیں بھی سنیں گی، لوگ آش کر اٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اللہ جل جلالہ خود سورہ رحمان کی بھی تلاوت فرمائیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری آواز تھی، لیکن یہ اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ جب ذکر کرتے سبحان اللہ تو پرندے بھی، پہاڑ بھی ساتھ کہتے سبحان اللہ، جب کہتے الحمدللہ پہاڑ بھی، پرندے بھی، سب کہتے الحمدللہ، جب کہتے اللہ اکبر تو ہر چیز ساتھ وہ جو ہے، پہاڑ بھی اور جو ہے پرندے، وہاں جانور سب اللہ اکبر کہتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، ویسے ہر چیز اللہ کا ذکر کر، یہ زہر فرما دیتے، ہر چیز ذکر کرتی ہے، ہمیں سنائی دے یا نہ دے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ کلمات کہنا نصیب ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔